برآمد ہوگا جس کی آپ زیارت کریں گے اور روئیں گے۔ حسین علیہ السلام 71 میتوں پہ جنہوں نے جا کے گریہ کیا، 71 میت جو روئے تھے ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ میدان کربلا میں حسین کا لاشا بے غسل و کفن پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہ رہا۔ ارے سیدہ کی فریاد، بابا میں نے حسین نے جگیاں 30 سے بالا تھا، نظام عالم متغیر ہو رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، اللہ ذل الحسین میں کربلا، اللہ ذل الحسین میں کربلا۔ سید سجاد کا شانہ ہلایا، میرے نام نظام عالم متغیر ہے۔ داؤدی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو عجب منظر دیکھا، باپ کا سر دو جنازہ پر جسم خاک کربلا پہ تڑپ رہا ہے۔ السلام علیکم یا باپ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ خودی اماں بابا مار ڈالا گیا، ہم یتیم ہو گئے، ایک خودی اماں تیار ہو جائیے، اگلے خیمے گل جائیں گے، ہمیں اسیر کیا جائے گا، شام و کوفہ کا بازار ہوگا، اسیری کی دھوپ ہوگی، منادی ندا دے گا، تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، علی کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں برہنہ سر دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب حسین کا وفادار گھوڑا، حسین کا وفادار ذوالجناح آ رہا ہے جس کی آپ زیارت کریں گے۔ جب حسین زخموں سے چور چور ہوئے، خاک کربلا پہ گرے، ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہا، اے ذوالجناح میری شہادت کی خبر خیمے تک پہنچا دینا۔ ارے حسین کے گلے پہ خنجر چلا، ذوالجناح نے خون حسین سے پیشانی کو رنگین کیا۔ اے ذوالجناح یہ طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ ذوالجناح نے کہا تھوڑی دیر پہلے میرے آقا حسین نے خون اصغر کو پیشانی پہ ملا تھا۔ ذوالجناح آیا سنانی لے کر، ایک صدا بلند کی، بیویاں سمجھی کہ مولا حسین آ گئے، نہ سن سکے گی عزاداروں، بیویاں باہر نکلی، ذوالجناح کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکینہ آئی تو ذوالجناح بیٹھ گیا۔ سکینہ نے ذوالجناح کے کان میں کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ وقت آخر میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں؟ ذوالجناح نے کہا، اے بیوی تیرا بابا زیر خنجر بھی پیاسا تھا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ تیرا چہرہ تیری
فریاد کر رہی تھی زہرا کی بیٹیاں، آ کر بچا لو اکبر و عباس ہو کہاں، سکڑا حریص امام سکینہ کبھی گلا،
صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ جزاک اللہ کو خیرن جزا مصائب کا آخری حصہ رہ گیا آخری حصہ مصائب کا رہ گیا بڑا گریہ کیا آپ نے بڑا گریہ کیا آپ نے آئیے اے شہداء کربلا الوداع اے اسیران کربلا الوداع مولا آپ جا رہے ہیں گھر کی رونقیں جا رہی ہیں اے مولا سال بھر جس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی آپ کے سطح میں ملاقات ہو جاتی ہے مولا اے مولا آپ بے وطن تھے آج آپ کی بدولات کتنے بے وطن اپنے وطن آ جاتے ہیں جب زہرا نے آسمان پر محرم کا چاند دیکھا بہت روئی ہے ام سلمہ نے روح عباس کرتی ہوگی مولا اے مولا ہاتھ کٹ گئے نہیں تو اکبر کا لاشا اٹھاتا خیمے کی طرف دیکھا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا ارے کچھ تو سے آواز آئی بھیا میں آ گئی اب جو پلٹ کے دیکھا تو زینب اے زینب کیوں آئی میری بہن اے بھیا آپ نے ان سے کہا تھا بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا 18 برس والا اکبر کا لاشا اٹھا لوں گی زینب خیمے میں جاؤ صفے ماتم بچھاؤ زینب خیمے میں آئی صفے ماتم بچھایا امام نے کہا زینب آخری جملہ ہے اس سلسلے کا اے زینب جا کے لیلا کو بلا کے لاؤ جوان کی میت سے لیلا کو بٹھاؤ اکبر کی ماں لیلا کو بٹھاؤ شہزادی زینب اٹھی اس خیمے میں آئی جہاں لیلا تھی باہر سے آواز دی لیلا اکبر کا لاشا آیا ہے صفے ماتم بچ گئی ہے لوگ بیویاں ماں کا انتظار کر رہے ہیں لیلا آؤ آگے اکبر کا کلسا لے دو 20 مرتبہ آواز دی کوئی جواب نہ آیا بس آخری جملہ ہے میری ماں بہنیں بہت محسوس کریں گی زینب خیمے کے اندر داخل ہو گئی تو عجب منظر دیکھا لیلا کبھی خیمے کی اس پردے سے ٹکراتی ہے کبھی اس پردے سے ٹکراتی ہے کہتی ہے شہزادی معاف کریے گا میں نے آپ کی آواز پہلی مرتبہ ہی سن لی تھی لیکن جب سے خبر آئی ہے میرا اکبر مر گیا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی مجھے دکھائی نہیں دیتا خیمے کا در کدھر ہے جزاک اللہ خیر الجزا اکبر کا ماتم ہو گیا آپ نے پرسا دیا شہزادی زہرا کو ان کے پودے کا پرسا دیا بڑا گریہ کیا بڑا گریہ کیا آپ نے اب ایک جھولا آئے گا جس کی آپ زیارت کریں گے نانا رسول خدا بھی تھے کہا نانا آپ آ گئے دادا ابراہیم کو بھی بلا لیجئے میرے آنکھوں میں کوئی پٹی نہیں ہے نانا دادا ابراہیم کو بلا لیجئے یہ میدان مینا نہیں ہے نانا یہ میدان کربلا ہے میرا یوسف تڑپ رہا ہے میرا اسماعیل تڑپ رہا ہے نانا نانا یہ میدان کربلا ہے نانا یہ میدان مینا نہیں ہے دادا ابراہیم کو بھی بلا لیجئے ایک مرتبہ دیکھا تو علی بھی آ گئے تھے حسن بھی آ گئے ماں بھی آ گئی نانا نے کہا میرے لال میری زبان کی تاثیر دکھا دو علی نے کہا میرے لال قوت بازو دکھا دو کہا بابا خیبر کا در اٹھا لینا بہت آسان ہے جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا بہت مشکل ہے بھائی نے کہا بھیا گھبرانا نہیں اماں نے کہا حسین شیر کی طاقت دکھا دے بیٹا ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل بیٹھے آستین کو الٹا بایاں ہاتھ کو
کو خاکے کربلا میں رکھا، داہنا ہاتھ اکبر کے زخموں میں ڈالا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ سنیں نوجوان بھائیوں سنیں، دیکھیں نوجوان کا خون بہت گرم ہوتا ہے، جلدی جلدی گردش کرنے لگتا ہے۔ اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا، نیزے یعنی دور کر رہ گئی تھی، خون گردش کر رہا تھا، باہر نہ نکل سکا۔ ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا، نکالنا چاہا نیزہ، اکبر کا جسم کانپنے لگا۔ حسین نے نیزے کی انو چھوڑ دی، کہا اکبر کانپتے کیوں ہو میرے لال؟ کہا بابا آپ نیزہ نکالیے، میں نہیں کانپ رہا ہوں، زمین کربلا کانپ رہی ہے۔ بابا زمین کربلا کانپ رہی ہے، بابا میں نہیں کانپ رہا ہوں، بابا زمین کربلا کانپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہے زمین کربلا ذرا ٹھہر جا، جوان کے سینے سے نیزے کی انی نکالنے دے۔ دائنا ہاتھ اکبر کے زخم میں ڈالا، نیزے کی انی کو پکڑا، کہا بابا مدد کریے۔ یہ کہہ کے نیزے کی انی نکالی، ارے اکبر کا کلیجہ باہر نکل آیا، خون کا فوارہ، سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ اب یہ مقتل ہے، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کیسے خون کا فوارہ نکلا سینے سے۔ دونوں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھ دیا، اکبر منہ سے خون ابلنے لگے، اکبر منہ سے خون ابلنے لگے۔ جوان بیٹا مر گیا، ہائے رے باپ کی غربت، ہائے رے باپ کی بے کسی، جوان بیٹا مر گیا۔ حمید کہتا ہے باخدا اگر یزید کا لشکر چاہتا تو حسین کو قتل کر دیتا، لیکن یزید کا لشکر یہ دیکھنا چاہتا تھا آج یہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا۔ بس تابوت برآمد ہونے آج بھائی کے گلے میں ڈال دے، مگر ہائے مجبوری عباس کے ہاتھ نہ دے۔ کہا بھائی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، بچوں سے شرمندہ ہوں، نہ سو سکیں گے، طاقت نہیں ہے جو میں اس کر سکوں، بڑا دردناک مقتل ہے، سخت مسائل میں نہ پڑھتا اگر معصوم کی روایت نہ ہوتی۔ معصوم نے کہا میرے ذاکر روایت چاہے جتنی سخت ہو پڑھ دیا کرو، تاکہ میرے چاہنے والوں کو پتا تو چلے کہ مجھ پر مصیبت کتنی بڑی، بڑی سخت روایت ہے۔ عباس چلے گئے، آقا کے قدموں پہ دم توڑ دیا، مولا حسین اٹھے، ایک ظالم سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے فاطمہ کے بیٹے تمہارا علمدار کہاں ہے؟ پڑھ دیا میں نے مسائل، اے فاطمہ کے بیٹے تمہارا علمدار کہاں ہے؟ ظالم سے کچھ نہیں کہا، عباس کے لاشے کی طرف دیکھا، کہا عباس سن رہے ہو حسین کتنا غریب ہو گیا، ارے تمہاری زندگی میں کسی کی مجال نہ تھی جو اماں کا نام لینا، ارے تمہارے مرتے ہی نامحرموں کے مجمع میں اماں کا نام لیا جا رہا ہے، علم لے کے چلے، سکینہ سمجھی چچا گئے، علم آ گیا، علمدار نہ آیا، ارے بچوں نے علم کو گھیر لیا۔ یہ پہلی انجمن تھی جس نے علم کو گھیر کے ماتم کیا، جس میں لوحہ پڑھنے والی سکینہ تھی، لوحہ تھا ہائے چچا، ہائے پیاس، ہائے چچا، ہائے پیاس، جزاک اللہ خیرن جزا۔ علم کی زیارت آپ نے کر لی، باب الحوائج کے مصائب آپ نے سنے، اے رونے والوں ایک دردناک منظر اور ہے، بہت دردناک منظر ہے۔ جناب قاسم کے چھوٹے بھائی تھے عبداللہ ابن حسن، نہ سو سکیں گے عزاداروں، جب امام حسین زخموں سے جھول جھول ہو کے خاک کربلا پر گرے، ایک ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا، عبداللہ ابن حسن نے دیکھا ہے یہ ظالم تلوار لے کے میری چچا کی طرف بڑھ رہا ہے، نہ سن سکیں گے عزاداروں، تیزی سے مقتل میں آئے، آگے چچا کے پاس کھڑے ہو گئے، جیسے ہی ظالم
حسین پہ تلوار چلائی، عبداللہ نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیا، عبداللہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ عجب نہ ہو روح حسن دربی ہو، اے بھیا عباس، ارے میرے بیٹے کے لیے ہاتھ کٹ گئے۔ حسین نے گود میں لے لیا، ایک ظالم نے تیر مارا، ارے حسن کا یہ بیٹا حسین کی گود میں شہید ہو گیا۔ وہ تابوت آ رہا ہے عبداللہ ابن حسن کا، جس کی آپ زیارت کریں گے۔ یہ بھی یتیم بچے کا تابوت ہے۔ باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ جب باپ کو زہر دیا گیا تھا تو جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے تھے، اور جب زینب کو خبر ہوئی کہ میرے بھیا حسن کو زہر دیا گیا، ایک مرتبہ تیزی سے چلی تو ٹھوکر اس پہ آنے میں لگی کہ جس میں زہر تھا، زہر زمین پہ گرا، زمین شگاف ہو گئی۔ زینب نے کلیجہ پکڑ لیا کہ میرے بھائی کو اتنا کافی زہر دیا گیا۔ ادھر کسی نے بتا دیا مولا حسن آپ کی بہن آ رہی ہے، کسی نے بتا دیا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، کہا میری بہن آ رہی ہے، اس جگر کے ٹکڑے کو کہیں چھپا دو، میری مظلومہ بہن کہیں جگر کے ٹکڑے کو نہ دیکھ لے۔ میں کہوں گا اے آقا حسن آپ کی بہن بڑی صابرہ ہے، آپ جگر کے 72 ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں، میدان کربلا میں زینب 72 لاشیں دیکھیں گی۔ اجرکم اللہ، یتیم حسن کا ماتم کیا، گریہ کیا۔ اب ذرا کلیجہ پکڑ لیجیے گا، پھر میں تو روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ ایک ایسا تابوت آنے والا ہے جو منتوں والا ہے، مرادوں والا ہے، جسے زینب نے 18 برس بڑی مشقت سے پالا تھا۔ ہاں جوانوں سنو، چوتھے امام کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، اس کی پریشانی دور نہ ہوتی ہو تو اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کرے اور وہاں میرے بھائی اکبر کے مصائب پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے تو دعا رد نہ ہوگی۔ شہزادی زینب نے کہا سنیں میری ماں بہنیں سنیں، پرسہ دے رہی ہیں کہ ذاکر اور ذاکرہ کو چاہیے میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرے، میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرے۔ پوچھا بیوی کیوں؟ کہا ہاں جب اکبر کے مصائب پڑھے جائیں اگر کوئی روتا نہیں تو میرے کلیجے میں درد ہوتا ہے، میرے کلیجے میں درد ہوتا ہے۔ بہت دردناک رخصتی ہے اکبر کی، سارے مناظر نہ پڑھ سکوں گا، اتنی قوت نہیں ہے، نہ تو میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو آپ سن سکتے ہیں، میں اتنا سن لیں۔ جہاں پر ام المؤمنین نے اپنے بچوں کے نشان قبر بنائی تھی وہیں پہ کھڑے ہو کے رو رہی تھی۔ ام المؤمنین متوجہ ہوئی، کہا اے بی بی یہ میرے بچوں کے نشان قبر ہے، اگر رونا ہے تو میرے آقا حسین کی نشان قبر پہ روئیے۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو الٹا، ام المؤمنین میں فاطمہ، میں سیدہ ہوں، ارے تم میرے بیٹے حسین کا معصوم کر رہی ہو، میں تمہارے بچوں کو رونے آ گئی، میں تمہارے بچوں کا وعدہ کرنے آ گئی۔ ہائے ام المؤمنین، ہائے ام المؤمنین، بیٹے مار ڈالے گئے، عید کا دن تھا، عباس کے بیٹے فضل رو رہے تھے۔ ام المؤمنین نے کہا میرے لاج رو کیوں رہے ہو؟ کہا عید کا دن ہے، گھر خالی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ کہا سو گرو کو عید کا دن ہے، شاید شہزادیاں آ جائیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ جب خود باپ ہوا، پوچھا کون؟ کہا زینب آئی ام المؤمنین کے گھر 4 بیٹے مارے گئے ہیں نا، بہت روئیں گے۔ کہا بی بی میرے 4 بیٹے مار ڈالے گئے، عید کا دن ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ورنہ میں پیش کرتی شہزادی۔ کہا کہ میں پرسہ دینے آئی ہوں تمہارے بچوں کا، پرسہ دینے آئی ہوں تمہارے
بچوں کا اجرکم علی اللہ پرسا دیا. ایک مرتبہ ام المؤمنین نے دیکھا فضل کی طرف, کہا شہزادی کو پانی ہی پلا دو. فضل اٹھے, دیوار پہ مشق ٹنگی تھی, ارے مشق دیوار سے اتارا, زینب کو کربلا کا منظر یاد آ گیا. نہ سن سکے گے عزاداروں, زینب کو کربلا کا منظر یاد آ گیا. فضل کو عباس کی یاد آ گئی. فضل گئے, پانی لے کر آئے, کوزے میں پانی لیا, شہزادی کو پیش کیا. زینب نے پانی کا کوزہ لیا, دیکھا فرات کی طرف, عباس تم نہ پانی پلا سکے, آج تمہارے بیٹے نے پانی پلا دیا. جزاک اللہ خیر الجزا. ہاں, ام المؤمنین کے بچوں کا ماتم کر لیا رونے والوں. اب سنیے, علم مبارک برآمد ہوگا, عباس کا علم نکلے گا. واہ غربتا, واہ مصیبتا, میری ماں بہنوں, عزاداروں, علم نکلے تو دعائیں مانگ لینا, کیونکہ باب الحوائج ہے. امام زمانہ کہتے ہیں جب میرے جد عباس کا علم نکلتا ہے, ان کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, تو میں وہاں آتا ہوں, لوگوں کے قلوب سے واقف ہوں. اگر کسی کے دل میں نیک دعا ہوتی ہے تو میں داہنے ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ کے فرشتے کو دکھا دیتا ہوں, یہ مومن مومنہ یہاں سے جانے نہ پائے کہ ان کی دعا قبول ہو جائے. باب الحوائج ہے عباس, حاجتوں کی پوری کرنے والے ہیں. کیوں ہے باب الحوائج, میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا. ابھی جب علم نکلے گا نا, اس میں چھوٹی سی مشق بندی ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی کوئی چچا بھتیجی کو گود میں لیے ہے. جب آئے ہیں نا کھیلنے میں, کہا سکینہ مشق لے کر آؤ میری بیٹی, میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. سکینہ گئی, مشق لے کر آئی, بچوں سے کہا پانی کے لیے نہ رونا, میرے چچا باس پانی لینے جا رہے ہیں, اب ہم پیاسے نہ رہیں گے. اے آئیں, اب دیکھیں میری طرف, دیکھیں تھوڑی دیر, اے رونے والوں دیکھیں میری طرف تھوڑی دیر کے لیے. 34 برس کے چچا ہیں, 4 برس کی بھتیجی. چلیے تصورات کی دنیا میں کربلا چلے اور اس منظر کو نگاہوں سے دیکھے. 34 برس کا طویل القامت چچا, 4 برس کی بھتیجی. ایک مرتبہ 34 برس کا چچا جھوٹا 4 برس کی بھتیجی سے مشق لے رہا ہے. مشق کا ایک سرا چچا کے ہاتھ میں ہے, ایک سرا بھتیجی کے ہاتھ میں ہے. چچا نے بھتیجی سے کہا خدا حافظ, بھتیجی نے چچا سے کہا خدا حافظ. جانتے ہیں آپ, یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی, کیونکہ چچا نہر پہ چلا گیا. 11 محرم کو بھتیجی شام چلی گئی, چچا نہر سے نہیں آیا, بھتیجی شام سے نہیں آئی. مشق لیا عباس نے, علم میں باندھا. آج بھی علم میں مشق بندی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جن ہاتھوں نے مشق باندھا تھا وہ ہاتھ تو کٹ گئے. اب مشق کون کھولے, کون کھولے مشق, وہ ہاتھ تو کٹ گئے نا. اب مشق کون کھولے علم سے. عباس آئے, سارے مناظر نہیں پڑھنا, بس یہ بتانا ہے کہ باب الحوائج کیوں ہے. دعائیں مانگ لیجیے گا, دعا کی شرف قبولیت کا وقت دعا پہنچا. تھوڑی دیر میں قاضی کا علم نکلے گا, دعائیں مانگ لیجیے گا, آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی, آپ کی دعائیں پوری ہوں گی. ضرور دعا مانگیے گا. باب الحوائج کا علم نکلنے والا ہے. کیوں ہے باب الحوائج, میں بتا رہا ہوں آپ کو. چلے مشق بھر کے, بسرے صاحب نے کہا کہ پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے. ظالموں نے مولا عباس کو گھیر لیا. 5000 کمانیں تڑپتی تھی, 5000 تیر چلتے تھے. عباس مشق کو بچاتے تھے, تیر اپنے سینے پہ روکتے تھے. بہت روئیں گے اگر میں مسائل پہنچا لے گیا تو. دائنا ہاتھ کر گیا غازی کا, بایاں ہاتھ بھی کر گیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب منظر دیکھا, مشق کا تسمہ قاضی کے دانت میں ہے,
کہتا ہے حمید ابن مسلم یا 5 رکعتوں پہ زور دے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ دیکھتے تھے سکینہ کا خیمہ کی بات بیٹا بوڑھی ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ شاید شام غریبہ کی وہ مائیں پیش نظر رہی ہو. جب شام غریبہ آئی تو 12 مائیں کھا کے کربلا میں بیٹھی تھی جن کے جوان بیٹے مر گئے تھے. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ آپ کا رونا بتا رہا ہے کہ شہزادی زہرا آ چکی. یہ آپ کا رونا بتا رہا ہے کہ زمانے کا امام آ چکا. یہ آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ شہزادی زہرا آ چکی ہیں. ہاں ابھی آپ کے سامنے تابوت برآمد ہوگا. عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل اور محمد بن مسلم بن عقیل کا تابوت آپ کے سامنے برآمد ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ 2 بیٹے جناب مسلم کوفہ لے گئے تھے اور 2 بیٹوں کو مسلم کی زوجہ کربلا لائی تھی. ارے 12 محرم کو جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا تو ایک مرتبہ کسی نے سلام کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ارے زینب نے سوچا کہ عالم غربت میں جزاک اللہ خیر الجزا روئے سر و سینہ پیٹ کے روئے. خاندان بنی ہاشم کا ماتم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ زوجہ مسلم آگے بڑھی. اے میرے والیو وارث 2 بیٹے آپ کوفہ لائے تھے، 2 بیٹے میں کربلا لے کر آئی تھی. اے میرے والیو وارث میں نے اپنے دونوں بچوں کو آقا پہ قربان کر دیا. ارے میرے وہ 2 بیٹے کیا ہوئے جنہیں آپ کوفہ لے کر آئے تھے؟ کہا مومنہ جب موقع ملے تو سجدہ شکر کر لینا. وہ تیرے دونوں بیٹے بھی آقا حسین پہ قربان ہو گئے. جزاک اللہ خیر الجزا. بہت درد کی دنیا ہے، بے کسی کا عالم ہے، عالم غربت ہے. خاندان بنی ہاشم کا ماتم ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک تابوت اور آئے گا. وہ تابوت ہوگا عقیل کے بیٹے جناب جعفر کا. اس کے بعد ایک تابوت اور آئے گا. وہ تابوت ہوگا عقیل کے بیٹے عبد الرحمن کا. ہائے اولاد عقیل میدان کربلا میں قربان ہو گئی. عقیل کے بیٹے مار ڈالے گئے. میدان کربلا میں عقیل کے بیٹے قتل کر دیے گئے. اب یہ 2 تابوت آ رہا ہے جس کی آپ زیارت کریں گے. زیارت بھی کرتے جائیے گا، روتے بھی جائیے گا. کہیں عقیل کو شکوہ نہ ہو کہ میرے بچوں کا ماتم نہ ہو سکا، میرے بچوں پہ آنسو نہ بہایا گیا. ہاں تابوت آ رہا ہے عقیل کے بیٹے کا، عبد الرحمن بن عقیل کا، کہ جس کی آپ زیارت کریں گے. روتے رہیے. جزاک اللہ خیر الجزا. شہزادی زہرا کو پرسہ دیتے رہیے، جناب عقیل کو پرسہ دیتے رہیے. اب یہ تابوت آ رہا ہے جو میدان کربلا میں جا کے شہید ہوئے تھے، زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر گرے تھے اور مولا کو مدد کے لیے بلایا تھا. بڑے مزمحی ہو کے مولا پہنچے تھے. جزاک اللہ خیر الجزا. اے رونے والوں، اب اس کے بعد ایک تابوت اور آئے گا جو محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت ہوگا. بڑے بہادر تھے، میدان کربلا میں آئے، جہاد کیا، زخموں سے چور چور ہوئے. ارے عقیل کا یہ پوتا گھوڑے سے زمین پر گرا، آواز میں مدد کریے میرے آقا. حسین سرحالے پہنچے. واہ غربتا، واہ مصیبتا. جزاک اللہ خیر الجزا. جزاک اللہ خیر الجزا. اولاد عقیل کا ماتم ہو رہا ہے. ابھی اور تابوت آئیں گے جس کی آپ زیارت کریں گے. ذرا کلیجہ سنبھال لیجیے گا، دل کو پکڑ لیجیے گا. اب میں آپ سے گزارش کروں گا، فرمائش کروں گا، اب آنسوؤں کو نہ روکیے گا، کیونکہ ان بچوں کے تابوت آنے والے ہیں. ان کے جنازے پر ان کی ماں نہ روئی، یعنی زینب کے بیٹے
ارے رہائی مل گئی زینب کو میدان کربلا میں زینب آئی رہائی کے باہر بھیا کے لاشیں بھیا کی قبر پہ بیٹھ گئی بہت دیر تک تو روتی رہی روتے روتے کہنے لگی اے میرے ماں جائے روداد غم سنانے نہیں آئی ہوں داستان اسیری سنانے نہیں آئی ہوں ارے بہن تو خود ہی شرمندہ ہے سکینہ کو نہ لا سکی اے میرے ماں جائے سکینہ قید خانے میں مر گئی نہ سن سکیں گے عزاداروں کہاں سے الفاظ لاؤں یہ درد کی ترجمانی کر سکوں بہت دیر تک روتی رہی کہا میرے بھیا آپ کو یاد ہوگا کہ قربانی کے معاملے میں بھی زینب آپ سے پیچھے رہی ہے اگر آپ نے ایک بھتیجا قربان کیا تو زینب نے 3 بھتیجوں کی قربانی پیش کی اے میرے ماں جائے اگر آپ نے عباس جیسا بھائی قربان کیا تو زینب نے عباس جیسا بھائی قربان کیا اور تم جیسا بھائی قربان کیا اے میرے ماں جائے آپ کو یاد ہوگا میرے تو بیٹے تھے اولو محمد جنہیں میں کربلا لے کر آئی تھی اے میرے ماں جائے میں نے اپنے بچوں کو آپ پہ قربان کر دیا اے میرے بھیا میں یہ تو نہیں کہتی کہ اولو محمد علی اکبر سے بڑھ کے ہیں لیکن اے میرے بھیا آپ کی نسل بچ گئی زینب نے نسل قربان کر دی اے میرے ماں جائے اب آپ کی بہن کو کوئی ماں کہنے والا نہیں ہے آپ سید سجاد سے کہہ دیجئے مجھے پھوپھی نہ کہے مجھے ماں کہے ارے سید سجاد لپٹ گئے اے پھوپھی اماں آپ میری ماں ہی تو ہے ارے زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا یہ تو ننھے ننھے تابوت جنازے کی شکل میں جا رہے ہیں زیارت کر لیجئے زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا ارے زینب مدینہ آ گئی ایک روز عبداللہ آئے کہا اے دختر علی گھر چلیے بڑا سناٹا ہے گھر میں عجب اداسی ہے گھر میں گھر چلیے کہا عبداللہ آئے گے گھر زینب گھر پہنچی جیسے ہی حجرہ کھولا تو ننھے ننھے بستر نظر آئے ارے دیکھا کربلا کی طرح اے محمد میں نے مامتا پہ پہاڑ رکھ لیا تھا مگر تمہارے بستر خالی ہے کہاں ہو میرے لال کہاں ہو میرے پورے نظر اجرکم اللہ زینب کے بچوں کا ماتم کر دیا اب ماتم کرنا ہے بہت روئیں گے ایک یتیم کا تابوت آنے والا ہے زیارت کریے گا مگر ذرا آہستہ سے تابوت کو چھوئیے گا کیونکہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جناب قاسم کا تابوت آنے والا ہے میری ماں بہنوں میرے بھائیوں ذرا آہستہ سے تابوت کو چھوئیے گا آہستہ سے بوسہ دیجیے گا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں ارے قاسم مصروف جہاد تھے ایک ظالم دعویٰ کاٹ کے قاسم کی پشت پر آیا اس کے ہاتھ میں گرز ہے 30 کلو کا وزنی لوہا اس میں بڑی سی زنجیر بندھی ہوتی ہے اس نے فضا میں گرز کو لہرایا اور جناب قاسم کی پشت پر مارا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ جانتے ہیں اگر کسی کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا ارے قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے ارے مقتل کہتا ہے کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ مدد کے لیے اماں کو پکارا جزاک اللہ خیر الجزاء حسین کے کانوں میں آواز آئی چلے مقتل کی طرح دیکھا قاتل سرحانے بیٹھا ہے قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا ہے حسین نے حملہ کیا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ارے قاسم کا جسم پامال ہو گیا ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جب کسی
तासीम का दम निकल रहा हो तो उसके सीने पर हाथ जरा आहिस्ता से रखो, क्योंकि अगर जागनी के आलम में कोई हाथ रख देता है तो मरने वाले को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। अरे जरा सोचे, तासीम का दम निकल रहा है, घोड़े की तार, तासीम का जिसमें नाज़रीन टुकड़े टुकड़े, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। हुसैन आए, देखा जिस्म के टुकड़े मख्तल में बिखरे हुए हैं, एक मर्तबा जोश पर से रिदा उतारी, जमीन पर बिछाया, तासीम के टुकड़ों को जमा किया, गठरी बनाई, पुष्प पे लादा लेके चले। अरे दरे खैमा पर फिजा खड़ी थी, उन्होंने मौला को आते हुए देखा तो खैमे की तरफ करके आवाज दी, उम्मे फरवा तेरे बेटे की बारात आ रही है, तेरा बेटा खून में मेहंदी लगा के आ रहा है। अरे उम्मे फरमाए कहा फिजा मेरा कासिम इतना छोटा ना था कि मौला जनाजा गठरी में लेके आए। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। अरे कासिम के जिस्म के टुकड़े को खैमे में रखा गया, एक गोशे में कुबरा रो रही थी, उम्मे फरवा उठी, कुबरा का हाथ पकड़ा, कासिम के लाश के पास लेकर आई, कहा कासिम दुल्हन नग बढ़ाने आई है। ए रोने वालों, ए मेरी माँ बहनों, आप बहुत महसूस करेंगी। अरे शादी का दस्तूर ये होता है कि दुल्हन रुखसत होके शौहर के घर जाती है। खाए कुबरा का मुकद्दर शौहर के घर न जा सकी, जब सामने गरीब आई, कुबरा के सर से चादर छीनी गई, कुबरा को कोड़े मारे गए, बेटा जावा नाके पर बिठाकर तैयार बतैयार फिराया गया। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। आपकी आवाज़े गिरिया बलम पे आप रो रहे हैं, शहजादी ज़हरा को गुस्सा दे रहे हैं। अब दूसरा जो ताबूत आएगा वो कासिम के भाई का ताबूत होगा। ज़ियारत करिए रोने वालों, ये कासिम के भाई का ताबूत आ रहा है। अभी एक गुस्सा और होगा, कासिम के भाई का एक ताबूत और अभी निकलेगा, जिसके मसाइल पर बाद में बढ़ूंगा। हाय मैदाने करबला में उनमें फरवा उजड़ गई, वारिस का साया सर से पहले ही उड़ गया था। हाय उनमें फरवा बेटे कुर्बान हो गए, उनमें फरवा के बाद कुछ न बचा। ए रोने वालों, कासिम का मातम किया, कासिम के भाई का मातम किया। अब आइए अली के बेटों का मातम करना है, अली के बेटों का मातम करना है। जानते हैं आप, शहजादी उम्मुल बनीन, एक एक करके ताबूत आएगा, शहजादी उम्मुल बनीन, उन कहते हैं माँ, माँ को बनीन कहते हैं जिसके 4 बेटे हों। बादे करबला उम्मुल बनीन ये कहती थी, अब मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो, क्योंकि मेरे 4 बेटे मार डाले गए। एक एक करके ताबूत आएगा, आप ज़ियारत करते रहेंगे, अब मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो, क्योंकि मेरे 4 बेटे मार डाले गए। हर शबे जुमा शहजादी उम्मुल बनीन कब्र ज़हरा पे जाती थी और कहती थी, शहजादी को याद है, लोग कहते हैं मेरा अब्बास मार डाला गया। ये शहजादी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे अब्बास को भी कोई मार सकता है, लेकिन जब लोग ये बताते की चादर छिन गई हो जाता है, हाँ मेरा अब्बास मर गया। उसके बाद निशाने कब्र बनाती थी, हर शबे जुमा देखे मेरी तरफ आवाज पहुंचेगी, हर शबे जुमा शहजादी उम्मुल बनीन आती थी और फरियाद करती थी, फिर अपने बच्चों के निशाने कब्र बना